آج میں اس مختصر سے وقت میں جس موضوع پر بات کروں گا وہ ہے اولاد کی تربیت۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ بے شک اولاد اور مال و دولت فتنہ ہے، ایک آزمائش ہے۔ ہمیں اللہ رب العالمین خوشی دے رہا ہے، ہمارا گود بھر رہا ہے، ہمارے گھر سرسبز و شاداب لگتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم اپنی زندگی مکمل سمجھتے ہیں اور جن کے بغیر ہم اپنی زندگی ادھوری سمجھتے ہیں کہ کمائے کس کے لیے، کرے کس کے لیے۔ اس شخص کو اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ یہ ایک آزمائش اور فتنہ ہے، انہیں سنبھال کر رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی وجہ سے تمہیں بربادی اٹھانا پڑے، ایسا نہ ہو کہ تم جنتی والا کام کرو اور تمہیں اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الناس قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ اے لوگوں اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچاؤ اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، آپ ان سے پوچھیں جن کے پاس اولاد نہیں، آپ ان سے پوچھیں جو بے اولاد لوگ ہیں، اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی دوائیاں کر جاتے ہیں، کتنے ڈاکٹر کے چکر لگا رہے ہیں، کتنے اوجھا اور گرو جھاڑ پھونک کر رہے ہیں۔ آپ اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں کہ اولاد کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے۔ لیکن اگر اتنی بڑی نعمت ہمیں اللہ رب العالمین دے رہا ہے اور اس نعمت کا ہم پاک و لحاظ نہیں کرتے، اس نعمت کا ہم اچھے سے تربیت نہیں کرتے، اس نعمت کو جس طریقے سے ہمیں دیا ہے اس طریقے سے ہمیں جس طرح سے کرنے کے لیے کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے نہیں کر رہے ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ جس نعمت کو اللہ رب العالمین نعمت کی شکل میں دیا ہے اسی نعمت کی وجہ سے ہم جہنم میں چلے جائیں۔ بہت سنبھال کے اس کو پالنا پڑتا ہے، بہت سنبھال کے انہیں بڑا کرنا پڑتا ہے۔ ہم ہر فکر کرتے ہیں، ہم ہر خیال رکھتے، ٹھنڈی آ رہی ہے اس لیے سویٹر لینا ہے، ٹھنڈی آ رہی ہے اس کے لیے موزہ لینا ہے، ٹھنڈی آ رہی ہے اس کے لیے ٹوپی لینا ہے۔ کتنا جتن کرتے ہیں، کتنا جتن کرتے ہیں۔ گرمی آ رہی ہے اس کے لیے الگ کپڑے لیتے ہیں، گرمی آ رہی ہے اس کے لیے کھان پان الگ کر دیتے ہیں، سردی آتی ہے اس کے لیے الگ کھان پان کر دیتے ہیں۔ ویسا ہی ہمیں جتن اپنی اولاد کو دین کے معاملے میں بھی کرنا ہے، ویسا ہی جتن ہمیں اس کو بڑا کرنے بھی کرنا ہے، ویسا ہی جتن ہمیں ان کے دماغ، مائنڈ، ان کی پرورش میں بھی کرنا ہے، ہر چیز میں کرنا ہے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک میاں بیوی نے یہ طے کیا کہ جب اس کی بیوی حاملہ ہوئی، امید سے تھی، دونوں میاں بیوی نے گھر بیٹھے ایک روم میں یہ طے کیا کہ بچہ ہمارا پیٹ میں ہے، ہم ان کی اس طرح سے پرورش کریں کہ کوئی گناہ نہ کرے، کوئی گناہ نہ کرے۔ دونوں میاں بیوی بہت نیککار تھے، بہت نیککار تھے۔ طے ہو گیا بند کمرے میں، بات چیت میں یہ طے ہو پایا کہ ہم جب تک بچہ پیدا نہیں ہوتا ہے تب تک ہم کوئی گناہ نہیں کریں گے، جب تک بچہ ماں کی پیٹ میں ہے
ہم دونوں میں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کرے گا. ماں نے بھی طے کیا کہ ہاں ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. باپ نے بھی یہ طے کیا کہ ہم کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. ہم اپنی بیوی کو حرام روزی نہیں کھلائیں گے. ہم اپنے خود سے گناہ کا کام نہیں کریں گے. بچہ پیدا ہوتا ہے, کچھ بڑا ہوتا ہے, چلنے پھرنے کا لائق ہو جاتا ہے. ماں گھر میں چپ چاپ بیٹھی ہے, گھر سے دیکھ رہی کہ میرا بچہ پڑوس کے گھر سے جو کھجور گرا ہوا تھا اس کھجور کو اٹھا کر چپ چاپ اپنے منہ میں ڈالا اور کھا لیا. ماں بہت حیران ہوئی, پریشان ہو گئی کہ ہم دونوں نے یہ طے کیا تھا کہ ہم دونوں میں سے کوئی گناہ کا کام نہیں کریں گے. آخر ہم لوگوں سے کہاں بھول چوک ہو گئی, کہاں بھول چوک ہو گئی کہ یہ بچہ آج بنا پوچھے, بنا کسی سے سوال کرے دوسروں کا کھجور کھا رہا ہے. ہم سے کہاں لاپرواہی. دونوں میاں بیوی بیٹھے غور کرنے لگے کہ کدھر گناہ ہوا, کیسے لاپرواہی ہوگی. میرا بچہ آج دوسروں کا کھجور بنا پوچھے کھا رہا ہے. غور کرتے کرتے دونوں کو ماں کو جو سمجھ میں آیا کہ جب میں 19 سے تھی, میرا بچہ پیٹ میں تھا, اس وقت ہم نے بھوک اور لاچارگی میں اسی پڑوس کا کھجور ہم نے جو میرے گھر کے طرف آنگن میں ڈال جھکی ہوئی تھی, ہم نے اس کا کھجور اٹھا کر کھایا تھا. آج اس کا گناہ یہ بچہ کر رہا ہے. وہ گناہ کا اثر بچے پر پڑا ہے. ہم نے پڑوس کا کھجور بنا پوچھے, بنا سوال کرے, بنا اٹھے دریافت کرے ہم نے اس کا کھجور کھا لیا ہے. آج میرا بچہ وہ گناہ کر رہا ہے. اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. میری ماں اور بہنوں, والدین حضرات, آپ سمجھ سکتے ہیں اس واقعے سے کہ بچہ جب پیٹ میں ہوتا ہے, ماں کے رحم میں ہوتا ہے, ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس وقت سے اس کا خیال رکھنا چاہیے. آپ جو کچھ بھی گناہ کریں گے یاد رکھیں وہ گناہ وہ بچہ بھی کرتا ہے, وہ گناہ وہ بچہ بھی کرے گا. لہذا ماؤں بہنوں, جب اپنا بچہ پیٹ میں ہو تو اس وقت کوئی حرام روزی نہ کھانا, اس وقت کوئی حرام چیزیں نہ کھانا, اس وقت کوئی حلال روزی اپنے پیٹ میں نہ ڈالنا, اس وقت کوئی گناہ کا کام نہ کرنا, اس وقت نمازیں پڑھا کرنا, اس وقت روزے رکھا کرنا, اس وقت نیکی کے کام میں اپنے وقت کو گزارنا, اس وقت اپنے اوقات کو تلاوت کلام اللہ میں گزارنا. کہیں ایسا نہ ہو کہ پیٹ میں بچہ ہے اور اس وقت ہم گناہ کا کام کر رہے ہیں, سیریل دیکھ رہے ہیں, موبائل دیکھ رہے ہیں, دوستوں سے جھگڑا کر رہے ہیں, دوستوں کو گالی گلوچ کر رہے ہیں. اس کا اثر بچے پر پڑے, اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. ہم جو کچھ کھاتے ہیں وہ بچے پر اثر پڑتا ہے. ہم جو کچھ سوچتے ہیں اس کا اثر بچے کو پڑتا ہے. ہم جو کچھ کرتے ہیں اس کا اثر بچے کو پڑتا ہے. یہ اثر ہوتا ہے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے, اس وقت سے اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے. ایک عدالت نے ایک چور کو پکڑا, ایک عدالت نے ایک چور کو پکڑا اور سزا یہ سنائی چور کا عدالت نے کہ اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے, اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. لڑکا کھڑا ہوتا ہے کٹگھرے میں اور جج صاحب سے کہتا ہے, جج صاحب ذرا رک جائیں, میرا فیصلہ بعد میں سنانا, پہلے میری ماں کی زبان کاٹ لو. سارے لوگ چپ ہو گئے, خاموش تھے. آخر ایسا کیا ماجرا ہے, بچہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے؟ لڑکے سے سوال کیا قاضی نے, کیا وجہ ہے؟ لڑکے نے جواب دیا کہ جج صاحب, قاضی صاحب, آج میرا ہاتھ کاٹنے کا آپ نے جو حکم صادر کیا ہے, میری ماں کی زبان اس لیے کاٹے کہ جب میں نے پڑوس کی چیز اٹھا کر لایا تھا
میری ماں نے کچھ نہیں کہا تھا. اگر میری ماں اس وقت مجھے روک لیتی, ڈانٹ دیتی اور ڈپٹ دیتی, مجھے ہوشیار کر دیتی, تو میں آج اتنا بڑا چور نہیں بنتا. سب سے پہلے میری ماں ذمہ دار ہے, اس کا پہلے زبان کاٹ دے. بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے, بچہ جو کچھ بھی کرتا ہے, سب ذمہ دار اس کے ماں باپ ہوتے ہیں. اس کا اثر گھر سے ہوتا ہے. اگر وہ ماں اس کو روک نہیں ہوتی تو بچہ اتنا بڑا چور نہیں بنتا. ہم اور آپ اور میری ماں اور بہنیں اور تمام والدین, آپ غور کریں, اپنے گریبان میں ذرا جھانک کر دیکھ لیں. پڑوس کا سامان اگر میرا بچہ اٹھا کر لا رہا ہے, ہم ذرہ برابر بھی یہ نہیں کہتے کہ کیوں اٹھا کر لایا. پڑوس کی دکان سے اگر غلطی سے 2 روپیہ زیادہ آ جائے, 5 روپیہ زیادہ آ جائے, ہم اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہتے کہ یہ بچہ تم سے زیادہ دے دیا ہے, اس نے واپس کر دو. کبھی نہیں کہتے. ہم سیکھ کیا دینا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو, کیا سمجھانا چاہتے ہیں؟ تم نے جو کیا وہ صحیح ہے. بچہ آگے بڑا ہو کر کیا کرے گا؟ وہ کیا اس طریقے سے چور, کیا اس طریقے سے دھوکہ باز نہیں بنے گا؟ ہر بچے کے ساتھ ایسا ہوتا ہے. پڑوس کی دکان سے اگر کچھ بھی زیادہ آ جائے, ہم الٹا واپس کرنے کا کبھی گوارا نہیں کرتے. کبھی یہ نہیں کہتے کہ تم سے زیادہ دے دیا ہے, تم واپس جا کر دو. ہم اپنے بچوں کو اپنے گھر میں ہم یہ سیکھ دیتے کہ تم نے جو کیا ہے مجھ سے ہی کیا ہے. بہت اچھے شاباش بیٹا. ہم اپنی زبان سے شاباش کا لفظ ضرور نہیں نکالتے, لیکن آپ کا سپورٹ یہ کہتا ہے کہ آپ اس کے کام سے راضی ہیں اور آپ کا بچے نے ٹھیک کیا. تو آپ اپنے بچے کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دھوکے باز. آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ دغا باز. آپ اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں؟ چور. آپ خود اس کی ٹریننگ دیتے ہیں. ماں اور باپ, ہر ماں اور باپ اپنے بچے کو چور بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں, دھوکہ باز بنانے کی ٹریننگ دیتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے لیے کبھی نہیں اپنی زبان سے کہتے کہ تم دھوکے باز بن جاؤ, تم جھوٹا بن جاؤ, تم چور بنو, تم دغا باز بنو. لیکن ہمارے کردار سے یہ ضرور گواہی دیتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں. ہمارے کردار کہتی ہے, ہمارے کردار کہتے ہیں کہ تم چور بنو. ہم تمہیں کچھ نہیں کہتے, بڑے ہو کر ضرور مارتے. غلطی ہماری ہوتی ہے. ہم اپنے بچوں کو چھوٹے میں بچپنے میں ضرور بگاڑ رہے ہوتے ہیں, اور ہمیں ذرا برابر بھی شعور نہیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ کرتے کیا. ہم اپنے محلے میں, سماج میں, سوسائٹی میں جس کا باپ مر جاتا ہے, کہتے پورے بیٹا سور. جس کا باپ نہیں ہوتا ہے وہ بچہ بالکل پاگلوں کی طرف گھومتا ہے, بچہ بالکل لاپرواہ ہو جاتا ہے. یوں ہی جہاں تھا وہ آپ کو نظر آئے گا. ہر دکان میں ہاتھ پھیلاتا ہوا نظر آئے گا, ہر دکان میں جہاں کا بھٹکتا ہوا نظر آئے گا. لیکن آپ کو بتا دوں, امام احمد بن حنبل, ان کے والد کا انتقال بچپنے میں ہو جاتا ہے. امام احمد بن حنبل کا انتقال بچپن میں ہو جاتا ہے. ماں بڑی سمجھدار تھی, ان کی ماں نے ڈیسائیڈ کیا, وہ اس وقت خراسان میں رہتے تھے, خراسان سے وہ بغداد لے آئے اور اپنے بچے کو پڑھانا لکھانا اور اپنی پوری طاقت اپنے بچے پر صرف کر دیا. جتنا کچھ ہو سکتا ہے ایک ماں کے لیے اتنا کچھ صرف کیا اپنے بچے کے لیے. اور ایک دن وہ بچہ پوری دنیا کا ایک امام بنتا ہے, جس کا نام امام احمد بن حنبل ہے, جن کے جنازے میں 8 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے. 8 لاکھ لوگ شریک ہوئے تھے جن کے جنازے میں,
اور پوری دنیا کی جو 4 امام ہے ان میں سے ایک امام تیار ہوتا ہے. میری ماں اور بہنوں آپ سن لو, اپنے بچوں کی پرورش اسی طرح سے کرنی ہے. اپنی پوری طاقت لگا دینا ہے, اپنی پوری توانائی صرف کر دینا ہے, اپنی پوری طاقت جھونک دینا ہے اپنے بچوں کی پرورش کے لیے کہ میرا بچہ کس طرح سے بڑا ہو کر کیا بننا چاہتا ہے, کیا بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنے مائنڈ میں بالکل رکھتے ہی نہیں کہ ہم اپنے بچے کو بنانا کیا چاہتے ہیں. بس صرف ہمیں پیدا کرنے سے مطلب ہے, صرف ہمیں جنم دینے سے مطلب ہے کہ کسی طرح سے نیا جنم ہو جائے, عقیقہ تو پار ہو جائے. ہم اللہ 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 کر کے بس عقیقہ پار کرنے سے مطلب ہے. اپنے مائنڈ میں اپنی سوچ میں پہلے ہی بیٹھا لیں ہم اس بچے کو یہ بنانا چاہتے ہیں. ہم اپنے جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے اسی وقت اپنے ٹھان لے دل میں کہ ہم اس بچے کی پرورش اس طرح سے کریں کہ میری بیوی کو کبھی بھی حرام روزی نہ کھلائے. بچے پر اس پر اثر پڑتا ہے, بچے پر اثر پڑتا ہے. آپ اپنی بیوی کو حرام روزی کھلا رہے ہیں, آپ سمجھتے کہ آپ سمجھ رہے کہ ہم اپنی بیوی کو کھلا رہے ہیں. آپ اپنی بیوی کو نہیں, آپ اپنے بچے کو کھلا رہے ہیں. اور وہ جو حرام روزی کھا کر پیدا ہوگا آپ خود غور کر لیں کہ وہ کون سا کام کرے گا. ایک اسکول میں سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے کلاس میں, سارے اسٹوڈنٹ بیٹھے, ٹیچر کھڑا ہوتا ہے اور سارے بچوں سے پوچھتا ہے بتاؤ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو. لڑکا کھڑا ہوتا ہے, سر میں انجینئر بننا چاہتا ہوں. سیدھا ہو, ایک دوسرے لڑکوں کو کھڑا کرتا ہے ٹیچر. لڑکا کھڑا ہوتا ہے, کیا بننا چاہتے ہو. سر میں وکیل بننا چاہتا ہوں. سیدھا ہو, بیٹھا تھا بچے کو. دوسرا لڑکا کھڑا ہوتا ہے, کیا بننا چاہتے ہو. ڈاکٹر بننا چاہتا ہوں سر. شاباش بیٹا بیٹھ جاؤ. تیسرا بچہ, چوتھا بچہ, پانچواں بچہ, سب اپنی اپنی خواہش ظاہر کر رہے ہیں. ہر کوئی اپنی اپنی خواہش کے مطابق جو گھر میں چل رہا ہے. تم کو پائلٹ بننا ہے, تم کو انجینئر بننا ہے, تم کو سرکاری آفیسر بننا ہے, تم کو IAS بننا ہے. سارے لوگ, سارے بچے نے جواب دیا. ایک بچہ کھڑا ہوتا ہے, کھڑا ہوتا ہے, کیا بننا چاہتے ہو. لڑکے نے برجستہ کہا, میں صحابی بننا چاہتا ہوں. استاد چونک گیا. سارے بچے ادھر انجینئر, ڈاکٹر, آفیسر, IAS, PCS سارا کچھ بول رہے ہیں. یہ بچہ کھڑا ہو رہا ہے اور یہ کہتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ میں صحابی بننا چاہتا ہوں. میرے بھائی اور بہنوں, صحابی بننا چاہتا ہوں. اسکول کے ماسٹر نے بہت حیرت انگیز اور بہت تعجب سے پوچھا اس لڑکے سے, آخر بیٹا کیوں بننا چاہتے ہو, کیا ہے. کہا کہ صحابی جرنیل ہوتے ہیں, صحابی امت کی اصلاح کرنے والے ہوتے ہیں, صحابی سب کچھ کے مالک ہے, صحابی جنتی ہوتے ہیں, صحابی کے اندر دین اور دنیا دونوں چیزیں ہوتی ہے. یہ جو آفیسر ہے, ڈاکٹر ہے, انجینئر ہے, یہ صرف دنیا والے ہیں, میں تو دونوں کمانا چاہتا ہوں. کہا کہ تم کو کس نے بتایا یہ صحابی بنو. کہا کہ میری ماں نے بتایا. کہا کہ کس طرح سے بیٹا. تاکہ جب بھی میں سوتا ہوں, سر میں جب بھی سوتا ہوں, میری ماں روز ایک صحابی کا قصہ سناتی ہے. میری ماں روز ایک صحابی کا قصہ سناتی. اللہ کی قسم سر, صحابی کے اندر اتنا کچھ ہے آج کی دنیا میں کسی شخص کے اندر موجود نہیں. صحابیوں کے اندر اتنا کچھ موجود ہے آج کی دنیا میں کسی شخص کے اندر اتنی خوبیاں اور اتنی کوالٹی موجود ہے ہی نہیں. میں تو وہ بننا چاہتا ہوں. میرے بھائی اور بہنوں, ہم اپنے بچوں کو کیا بنانا چاہتے ہیں, پہلے ڈیسائیڈ کر لیں, سوچیں,
اور پلان جہاں کا لکھا رہتا ہے پلان بنائے کہ ہم اپنے بچوں کو بنانا کیا چاہتے ہیں، امت کے لیے، دنیا کے لیے یا دونوں کے لیے، دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی، یہ صرف ایک. لہذا ہماری بھی چوائس ہوگی اور تمام مسلمانوں کی چوائس یہ ہونی چاہیے کہ دونوں چیزوں کے لیے تیار کریں، دونوں چیزوں کے لیے تیار کریں. دنیا میں بھی بھلائی ہوگی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی. ایک اچھے ماحول میں پیدا کریں، گھر کے ماحول کو ٹھیک کریں، گھر کے ماحول کو شانتی بنائیں، تب جا کر اس کی پرورش اچھی ہوگی، تب جا کر اس کی پرورش اچھی ہوگی. کسی کو گالی گلوچ نہ کرے گھر کے اندر. ماں باپ کو اپنی اولاد کے سامنے بالکل گالی گلوچ نہ کرے، اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ گالی بک رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ جھوٹ بول رہا ہے، ہم کہتے ہیں کہ میرا بچہ دھوکہ کر رہا ہے. سکھاتا کون ہے؟ کون سکھاتا ہے؟ اس کے ذمہ دار ہم ہوتے ہیں، ہم سکھا رہے ہوتے ہیں. ہم اپنے بچوں کو گھر سے نہیں کہتے کہ بیٹا تم جھوٹ بولو، بیٹا تم دغا بازی کرو، بیٹا تم خراب بنو، بیٹا تم شرابی بنو، کبھی نہیں کہتے. کوئی ماں باپ نہیں چاہتے، کوئی نہیں چاہتا. لیکن ہم اپنے کردار سے یہ بتاتے کہ بیٹا تم یہی بنو، تم گالی بکو، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. تم گٹکا کھاؤ، ہمیں تمہیں نہیں منع کرنا، تم کھینی کھاؤ، ہم تم کو نہیں منع کرتے. اپنے گھر کا ماحول پہلے ٹھیک کرے. گالی گلوچ خود کرتے ہیں اپنے گھر میں اور خود دوسروں کو تاکتے رہتے کہ میرا پڑوسی خراب ہے، میرے محلے کے بچے خراب ہیں، وہ کر رہے ہمارے بچوں کو خراب. گالی اپنے گھر میں بک رہے ہیں اور دوست دوسروں کو دیتے ہیں. اپنے گھر کا ماحول نہیں دیکھتے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے کون سے الفاظ کو ادا کرتے ہیں، کیا کیا ہم اپنے بچوں کے سامنے بولتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے سامنے میری زبان کڑوی تو نہیں ہو جاتی ہے. ہم دوسروں کو، دوسری بیٹیوں کو بلاتے ہیں تو گالی دے کر تو نہیں بلاتے. دوسرے اپنی ماں اور بہنوں سے بات کرتے ہیں تو گالی دے کر تو نہیں بلاتے. دوسرے بھائی برادر کو بلاتے ہیں تو بات بات پہ گالی تو نہیں رکھتے. اور ہم سوچتے ہیں کہ میرا بچہ سیکھتا کدھر ہے، ہمارے گھر میں تو نہیں کوئی سیکھتا، پڑوس ضرور پڑوسی والے گھر کے سیکھتے. نہیں، ہم اپنے گھر میں سکھا رہے ہوتے ہیں. ہمیں شعور گھر سے نہیں ہوتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم سکھا رہے، لیکن ہم اپنے کردار سے ضرور سکھا رہے ہوتے ہیں. اپنے گھر میں باپ اپنے بیٹے کے سامنے کھینی گٹکا بنا رہا ہوتا ہے. باپ بیٹے سے خود کہتا ہے کہ بیٹا نہ، پتہ نہیں کیا نام ہے گٹکا کے، کیا گٹکا کے کیا نام ہے، جو بھی ہو، مذہب ہے، ترنگا ہے، پتہ نہیں پان پراگ ہے، خیر جو بھی ہو، اپنے بچے سے خود منگواتے ہیں. کیا بتانا چاہتے ہیں اپنے بچوں کو؟ بڑا ہو کر کیا وہ نہیں کھائے گا؟ کیا بڑا ہو کر آپ ان کے سامنے کھیلنے نظر رہے تو آپ اس بات کی گواہی دے رہے کہ بیٹا جو ہم کر رہے وہ ٹھیک ہے، تم بھی بڑے ہو کر اسی طرح کرنا. اور بچہ کا مائنڈ ایسا ہی ہوتا ہے، بچہ کا مائنڈ ایسا ہی ہوتا ہے، جو کچھ دیکھتا ہے وہی سیکھتا ہے، جو کچھ سنتا ہے وہی سیکھتا ہے. آپ بتائیں بیٹا ادھر آؤ تو نہیں آئے گا، لیکن آپ جو کر رہے ہیں اس کی سب سے زیادہ نقالی کرتا ہے، اسی کی وہ نقالی کرے گا، وہ اسی طرح سے کرے گا آپ کس طرح سے کر رہے. میرے ماں باپ کس طرح سے، سب سے پہلے اس کی نظر ماں باپ پر ہوتی ہے. ماں باپ جس طرح سے کرتے ہیں وہ اسی طرح سے وہ بچے کرتے ہیں. ہم اپنے بچوں کے سامنے، ہم اپنے خود بچوں کے سامنے موبائل چلا رہے ہوتے ہیں. بچہ مجھے بابا بابا کہہ رہا ہے، ہم اپنے بات، ہم اپنا کام، دھیان سارا کچھ موبائل پر رکھا ہوا ہے. آپ بچے کو کیا کرنا چاہتے ہیں؟ بیٹا خود لو تو موبائل چلا لو. بچے کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش میرے ہاتھ میں موبائل ہو جاتا، میں بھی موبائل چلاتا. آج 99.99% بچے موبائل کی وجہ سے خراب ہوتے ہیں.
اور ہر ماں باپ اور ہر گارجین کی یہ شکایت ہے کہ میرے بچے موبائل کی وجہ سے خراب ہو گئے. برا نہ مانے، وہ عادتیں ہم نے ہی ڈالا ہے. ہم سب سے آسان طریقہ چپ کرانے کا، اس سے چھٹکارا پانے کا، اس سے نجات پانے کا اپنے بچے سے موبائل پکڑا دیتے ہیں. ہم بازار سے آئے، شرٹ اتارے، لنگی پہنے، میرا بچہ موبائل 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 کر کے موبائل لے لیتا ہے. ہم سوچتے کہ چلو بازار سے آئے تو کھا کر تھوڑا دیر سکون سے بیٹھ جائے. آپ اپنے بچے کے لیے جہنم کھود رہے ہیں، یہ سن لیں. آپ اپنے بچوں کے لیے گڑھا کھود رہے ہیں. آپ اپنا موبائل دیکھ کر آپ کو 2 منٹ کے لیے شانتی چاہیے نا، آپ اپنی زندگی تباہ و برباد کر رہے ہیں. آپ کو 2 منٹ کا سکون آپ کی آخرت، آپ کی دنیا دونوں برباد کر سکتی ہے. آپ کا بڑھاپا بھی برباد ہوگا اور آپ کی جوانی بھی اسی میں سرکو ہوگی کہ میرا بچہ کیسے سدھر جائے. اور اگر سدھر گیا تو ٹھیک ہے، نہیں سدھرا تو بڑھاپا بھی برباد ہے. ہم خود اپنے بچوں کو موبائل دیتے اور یہ کہتے ہیں کہ میرا بچہ موبائل میں کس طرح بگڑ جاتا ہے، میرا بچہ ہر وقت موبائل چلاتا رہتا ہے، میرا بچہ موبائل میں ہمیشہ لگا رہتا ہے. کون دیتا ہے؟ آپ گارجین ہیں، آپ ماں باپ ہیں، آپ اس کے ذمہ دار ہیں. جواب دے آپ کو بھی دینا ہو، آپ ہی کو دینا ہوگا. جواب دے آپ ہی کو ہونا ہے. آپ کا موبائل ہے، آپ کا بچہ ہے، آپ کے اوپر کنٹرول ہے. آپ کیسے نہیں کر سکتے ہیں؟ آپ کسی بھی طریقے سے اس کو بھلائیں، بہلائیں، پھسلائیں، موبائل نہ دیں. اس کو اور بھی طریقے ہیں چپ کرانے کے. ہماری ماں اور بہنیں بھی بڑا آسان طریقہ، بہت آسان طریقہ. میرے گارجین، میرے والدین، میرے ماں باپ، جتنے بھی لوگوں کے والدین، جتنے بھی بچوں کے والدین تھے، سب سے آسان طریقہ ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے، اپنے بچوں کو موبائل دے دیں، ہمیں 2 منٹ 4 منٹ آدھا گھنٹے کے لیے سکون مل جائے گا. اور آپ موبائل کی تباہ کاری، موبائل کا مضر اثرات آپ کے گھر میں موجود ہے. آپ اپنے گھر میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں. بچوں کی پرورش کو ٹھیک کریں. بچوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ کدھر کیا بول رہا ہے، کیا سیکھ رہا ہے، کیا سوچ رہا ہے، کیا سمجھ رہا ہے، کیسی کیسی حرکتیں کر رہا ہے. ساری نگرانی ماں باپ کی ذمہ ہے. حضرت عمر کے زمانے میں عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک شخص آتا ہے، بوڑھا ہے، لاچار ہے، ہر طرح کا ہوا آیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ امیر المؤمنین، میرا بیٹا بہت بدتمیز ہے، میرا لڑکا بہت بدمعاش ہے، میں نے اس کو پالا ہے، بڑا کیا ہے، پوسا ہے، آج میری دیکھ بھال نہیں کرتا، مجھے بہت دھتکارتا ہے، میری بات نہیں مانتا ہے، میں اس کے ساتھ کیا کروں؟ آپ ہی فیصلہ کر دیجیے. عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بیٹے کو بلایا، اور کہا کہ اے بیٹے، تم اپنے باپ کے ساتھ کیا ایسا ہی کرتے ہو؟ تم اپنے باپ کی بات نہیں مانتے ہو؟ کہا کہ امیر المؤمنین، باپ کے اوپر بھی کچھ فرض ہوتا ہے نا؟ کہا ہاں. تو کیا فرض ہوتا ہے؟ کہا کہ ایک باپ کے لیے فرض یہ بنتا ہے کہ اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے، اس کے لیے ایک اچھی ماں کا انتخاب کرے. دوسرا فرض یہ بنتا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو اس کو اچھا نام دے. تیسرا فرض یہ بنتا ہے کہ اس کی پرورش اچھی کرے، صحیح طریقے سے کرے، دین شریعت کے مطابق اس کی پرورش کرے. اس شخص نے کہا کہ امیر المومنین، یہ میرا باپ ہے، بوڑھا ہو چکا ہے، ہمارے پر ضرور فرض بنتا ہے کہ میں اس کا دیکھ ریکھ کروں، میں اس کی بات مانوں، اس کا کہنا مانوں. لیکن آپ اسے پوچھیں کہ کیا اس نے آپ نے جو باتیں کہی ہیں کیا ایک بھی مکمل صادقہ کی ہے؟ کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ میرا باپ ایک مجوسی جو کافر ہے، ایک مجوسی کی باندھی یعنی لوٹی سے شادی کیا ہے. دوسری غلطی اس نے یہ کیا کہ میرا نام کھٹبل رکھا ہے.
تیسری غلطی اس نے یہ کیا ہے کہ میری قرآن اور حدیث کیا کچھ بھی نہیں پڑھایا، کچھ بھی کسی چیز کی تعلیم نہیں دیا ہے. آپ بتائیں میں کیسا بنوں گا؟ نہ میرا نام اچھا ہے، نہ میری ماں اچھی ہے، نہ مجھے دین کی تعلیم دی گئی ہے، کچھ بھی نہیں کیا ہے، ہم اس کی بات کیسے مانیں؟ آپ غور کریں گے بھائیو، ایک ماں کا بہترین ماں کا انتخاب کرے، پڑھی لکھی شعور والی، جو گھر کو مینجمنٹ اچھا چلا سکے. دوسرا اس کا نام اچھا رکھے تاکہ اس کا اثر پڑے اچھا. تیسرا تو اس کی تربیت بھی اچھی کرے، بچوں کے لیے دعائیں کرے، بچوں کے لیے دعا بھی کرے، اللہ بھروسے مولوی کے بھروسے نہ چھوڑ دے. آپ خود نماز پڑھنے کے لیے جائے، اپنے بچوں کو ہاتھ میں پکڑ کر لے جائے. آپ یہ نہ کہیں کہ ہم ترنت آتے نماز پڑھ کے تم یہیں پر بیٹھ جاؤ. آپ مسجد لے جائیں، پیچھے بیٹھا دے، آپ کو دیکھ کر 10 دن کے بعد وہ بھی سجدہ کرنا شروع کر دے گا. آپ کو دیکھ کر ہی، سارے لوگوں کو دیکھ کر ہی 10 دن کے بعد وہ سجدہ کرنا شروع کر دے گا. اس سے اس کا مائنڈ درست ہوگا، دین خیال ہوں گے، مسجد سے لگاؤ ہوگا. دعا کرے اپنی اولاد کے لیے، آپ دعا کریں گے اللہ رب العالمین ماں باپ کی دعا کو کبھی رد نہیں کرے گا. آپ دعا کریں گے ماں باپ کی دعا کبھی رد نہیں کرے گا. آپ میرے ساتھ سے جا کر شکایت کرتی میرا بچہ نہیں سنتا ہے، میرا بچہ بگڑا ہوا ہے. آپ کی زبان میں وہ اثر ہے کہ عرش الہی تک آسمان کو اٹھاتے ہوئے پہنچ جائے گی. آپ کی دعا میں وہ اثر ہے سیدھے عرش الہی تک پہنچے گی. اپنی اولاد کے لیے دعا بھی کرے کہ اللہ میری اولاد کو سیدھا راستے پر چلا، میری اولاد کو سیدھے راستے پر چلا، میری اولاد کو صحیح راستے پر چلا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. کہ اے میرے رب مجھے مسلمان بنا اور مسلم، ربنا وجعلنا مسلمین لگا ومن ذریتنا، اور ہماری ذریت میں سے ایسے لوگوں کو بنا، ومن ذریتنا امتا مسلمتا لگا، جو تمہاری فرما برداری کرے، مسلمان ہو، تمہاری عبادت کرنے والی ہو. وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہمیں وہ عبادتیں بھی سکھاؤ جو تم راضی ہوتے ہو، جو تم چاہتے ہو. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، کہ تم بے شک ہی تواب ہو، رحمان ہو، رحیم ہو. ربنا هب لنا من، اس کے بعد یہ دعا کریں جو بڑی مشہور دعا ہے، رب هب لنا من الصالحین، چھوٹی سی دعا ہے، رب هب لنا من الصالحین، کہ میرے پروردگار مجھے نیک اور صالح اولاد عطا فرما. وقت تو ہو چکا ہے میرا، لیکن خلاصہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کی پرورش ایک سٹیک انداز سے کرے. اپنا ہر خیال رکھے کہ میرا بچہ مجھ سے کیا سیکھا. میں بچوں کے سامنے کھانے تو نہیں لگا رہا ہوں، میں بچوں کے سامنے گٹکا تو نہیں کھا رہا ہوں، میں بچوں کے سامنے گالی گلوچ تو نہیں کر رہا، میں بچوں کے سامنے ڈانٹ ڈپٹ تو نہیں کر رہا، میں اس کے سامنے ایسی حرکتیں تو نہیں کر رہا جو بڑا ہو کر یہ بچہ بھی کر سکتا ہے. ساری حرکتیں آپ خود پہلے سدھرے، آپ پہلے خود سنبھلے، اپنے حرکات کو سدھارے، اپنے گھر کا دین کا ماحول بنائے گھر میں، تب بچوں کی جو پرورش ہوگی وہ بہترین پرورش ہوگی. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے پاس حسن حسین آئے، دونوں لڑتے ہوئے جھگڑتے ہوئے، امی امی ہم کو اس نے مارا ہے، ہم کو اس نے مارا ہے. فاطمہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں یہ نہیں سننا چاہتی کہ کون کس کو کس نے مارا ہے، میں یہ جانتی ہوں کہ تم نے جھگڑا کیا ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، میں تم سے ناراض ہوں. بچوں کو سمجھ میں آ گیا، بچوں کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ جھگڑا کرنا خراب بات ہے، اس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، مجھ سے جھگڑنا نہیں چاہیے. دونوں حسن حسین رضی اللہ عنہما نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی کہ اللہ تعالیٰ ہم سے غلطی ہوگی، مجھ سے معاف کر دو. اس طریقے سے اپنے بچوں کی پرورش کریں، اپنے ہر خیال کو رکھے کہ بچوں کو ہم کس طرح لے جا رہے ہیں. میں اپنی باتوں کی یہاں پر ختم کرتا ہوں. اصل میں بارے اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ ہمارے بچوں کو نیک صالح اور دیندار بنا. بارے اللہ ہم جب تک زندہ ہیں
ایمان اور اسلام کے ساتھ زندہ رہے، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان اور اسلام کے ساتھ خاتمہ ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔